لندن پلان تو وڑ گیا۔ السلام علیکم۔ میں نے اپنی پرانی ویڈیوز اور ویلاگز میں بار بار ذکر کیا کہ لندن پلان کے علاوہ ایک اور پلان بھی بنا تھا جس کا نام میں نے واشنگٹن پلان دیا تھا۔ زیادہ پذیرائی لندن پلان کو ملی کیونکہ اس کا ڈائریکٹ ذکر عمران خان نے کیا تھا۔ واشنگٹن پلان کی طرف اشارہ انہوں نے سائفر لہرا کر کیا۔ میں یہاں تھوڑا سا ذکر تاریخ کے ایک واقعے کا کروں گا، گو کہ ہماری تاریخ میں بہت سے واقعات ہیں لیکن بہرحال ہم نہیں سیکھتے۔ 16 ستمبر 1974 کو CIA کے دستاویزات ڈی کلاسیفائی ہوتے ہیں، یعنی کہ عام پبلک کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس میں CIA نے 1940 سے لے کر 1968 تک دنیا میں جتنے بھی معافی چاہتا ہوں 1947 سے لے کر 1947 میں غالباً CIA قائم ہوئی تھی۔ 1947 سے لے کر 1968 تک دنیا میں جتنے بھی رجیم چینج آپریشن کیے گئے، ان میں سے زیادہ تر حکومتیں گرانے کے دوران یا بعد میں الیکشن کے ذریعے آنے والی حکومت کو یا طاقت کو دنیا کی نظر میں جائز مقام دلانے پر خصوصی کام کیا جاتا تھا۔ اس میں ان کی طرف سے بین الاقوامی مبصرین کے روپ میں اپنے ہی ملازمین کو بھیجنا اور بین الاقوامی میڈیا کے ذریعے دنیا کو یہ یقین دلانا کہ یہ جو انتخابات اس ملک میں ہوئے ہیں یہ باقاعدہ صاف اور شفاف ہوئے ہیں اور ہمیں اس پر اعتبار ہے۔ لیکن امریکہ میں واٹر گیٹ سکینڈل کے بعد جس کے نتیجے میں صدر نکسن کو استعفیٰ دے کر گھر جانا پڑا، CIA پر امریکی کانگریس اور سینٹ کی نظر بڑی گہری ہو گئی۔ ان کے نزدیک CIA کو جو طاقت دی گئی تھی وہ اس کی وجہ سے شتر بے مہار بن چکی ہے اور نہ صرف دنیا میں بلکہ امریکہ میں بھی حکومتوں پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اس کے اختیارات محدود کرنے کے لیے تو خاص کام نہ ہو سکا اور نہ ہی کرنے دیا گیا، لیکن CIA کے نئے طریقہ کاروں پر غور خوض کے لیے ایک تھنک ٹینک کو ذمہ داری سونپی گئی۔ اس کا تجویز کردہ ایک طریقہ یہ تھا کہ ماضی میں یہ سب آپریشن انتہائی سرعت کے ساتھ کیے جاتے تھے اور تیزی کے ساتھ کیے جاتے تھے، جس میں انسانی جانوں کا بہت زیادہ ضیاع ہوتا تھا۔ اس کے نتیجے میں امریکہ کے خلاف دوسرے ممالک اور امریکی حکومت کے خلاف خود امریکہ کے اندر سے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی تھیں۔ پھر طریقہ کار یہ اپنایا گیا کہ عوامی رائے کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ اپنے بندے یا ایجنٹ کے ذریعے ٹارگٹ ملک اور اس کی حکومت میں در اندازی کی جائے گی۔ آہستہ آہستہ اور بتدریج پروپیگنڈا کیا جائے گا، اختلافات پیدا کیے جائیں گے اور جو بھی برائے فروخت ہے اسے خریدا جائے گا، چاہے وہ کسی بھی پوزیشن پر ہو۔ قرضوں کے ذریعے کرپشن بڑھائی جائے گی، معاشرے میں تقسیم پیدا کی جائے گی۔ مخصوص اصطلاح میں اسے کوورٹ آپریشن کہا جاتا ہے۔ اس کی نزدیک ترین مثال عرب سپرنگ یا عرب بہار ہے، جس میں باقاعدہ اپنے ایجنٹس کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے، سیاسی جماعتوں حتیٰ کہ NGOs کے ذریعے بھی یہ فارمولہ آزمایا گیا اور پھر نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ اب واپس آتے ہیں پاکستان کی طرف۔ اس وقت دو افواہوں کی گونج ہے۔ نمبر 1، الیکشن شاید ملتوی ہو جائے۔ نمبر 2، عاصم منیر اور ندیم انجم میں شدید اختلافات پیدا ہو گئے ہیں۔ مقصد عوام میں بے چینی اور بے یقینی پیدا کرنا، جس سے ہو سکتا ہے کہ عوام باہر نکل آئیں اور پھر یہ بہانہ کیا جائے کہ حالات کشیدہ ہیں اور اگر اس حالت میں الیکشن کروائے گئے تو یا تو فسادات کا خطرہ ہے یا دہشت گردی کا۔ فسادات ہوں یا نہ ہوں، دہشت گردی کا خطرہ تو بدستور موجود ہے۔ فرض کریں عوام پرامن رہتی ہے اور باہر نہیں نکلتی تو منصوبے کا پہلا حصہ تو ہو گیا فیل۔ اب الیکشن کی طرف جانا پڑے گا تو پھر ہو سکتا ہے کہ دہشت گردی کا سہارا لینا پڑے یا خدا نخواستہ فوج کے اپنے اندر کوئی بڑی تبدیلی کا عمل شروع ہو جائے۔ ان حالات میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو فی الحال صبر کا مظاہرہ کرنا ہے۔ کھیل فیصلہ کن مراحل میں داخل ہو چکا ہے اور کپتان کو آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے۔ جہاں خان ان کی ہر چال ناکام بنا رہا ہے اور صبر سے کام لے رہا ہے، وہاں آپ کو بھی صبر کرنا ہوگا اور دیکھنا ہوگا کہ حالات کس طرف مڑتے ہیں۔ ابھی انتظار کیجئے اور دیکھتے رہیے، ابھی بہت کچھ کھل کر سامنے آنے والا ہے۔ اس وقت منصوبہ ساز خوف و ہراس اور بے چینی کا شکار ہیں اور یہی ان سے مزید غلطیاں کروائے گا۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آپ کی سپورٹ کا بہت شکریہ۔ فالو کیجئے، اگر یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں سبسکرائب کیجئے۔ ہمیشہ کی طرح اللہ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔